اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا جو ہے آج پارہ نمبر 3 ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ آج ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلک الرسل، یہ سب رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض رسول جو ہیں وہ بعض رسولوں سے افضل ہیں اپنے مختلف معاملات میں۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور جیسے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت جو ہے وہ کلام کیا، جیسے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، جیسے ہمارے نبی جو ہیں ان کو شفاعت کا یعنی اس طرح حق دیا ہے، اور بہت سارے اور معاملات میں بھی۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ کو جو ہے وہ روشن نشانیاں دے کر جو ہے وہ بھیجا، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، یعنی وہ کیا تھے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو جمع کر کے ان کے سینوں کے اندر جو ہے ایمان داخل کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سب کو کے سینوں سے ایمان کو نکال لے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میں چاہتا تو وہ توحید کی بات پر انبیاء کے بعد نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، یعنی انبیاء کی نشانیوں پر کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ نے کفر کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اس سے مراد صدقات وغیرہ ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے، یعنی اللہ سے اب ہی تجارت کر لو۔ اس وقت اگر اللہ رب العزت سے جو ہے تجارت کی جائے گی، یعنی اللہ کو اگر کوئی اللہ کی راہ میں یعنی فدیہ وغیرہ دیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں سے جو ہے ہم آیت الکرسی کا آغاز کریں گے، اور یہ سب سے زیادہ بزرگی والی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کی کرسی کے بارے میں کہا گیا، اور اس میں ایک نام ہے الحی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ساتھ میں قیوم بھی کہ یہ اسم اعظم ہے، اور جب جس دعا میں اسم اعظم کا نام دیا جائے تو اللہ رب العزت اس نام کے صدقے میں اسم اعظم کی وجہ سے اس دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں، اور یعنی جس چیز پر اس کی یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یعنی فرض نماز کے بعد اس کو پکڑ لیں، یعنی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو انسان اور جنت کے درمیان صرف جو فرق رہ جائے گا وہ موت کا ہوگا، کہ ادھر انسان کو موت آئی اور ادھر انسان جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے یعنی اپنی انتہا پر ہے، یعنی اپنی زندگی کی انتہا پر ہے، اور ہمیشہ سے ہی کیا ہے وہ قائم ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند،
یعنی یہ اونگ اور نیند جو کیا ہے، یہ ایک کمی کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت اپنی صفات میں پیک پر ہیں۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ یعنی جو شفاعت کا حق ہے، جو سفارش کا حق ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے اذن سے ہے۔ اللہ جس کے بارے میں اجازت دیں گے تو شفاعت کرنے والے اس کے بارے میں ہی شفاعت کریں گے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، اس سے مراد فیوچر ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی اس سے مراد ماضی ہے کہ اللہ ہر مخلوق کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ کہ کمپلیٹ علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اللہ کسی پر اپنے علم کو ظاہر کر دے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کے بارے میں یعنی ان کا علم ہوتا تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ ان کو الہام کر دیا کرتے تھے، تو اللہ اپنا علم جس پر ظاہر کر دے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی کرسی اتنی وسعت والی ہے کہ جتنا کچھ یعنی زمین اور آسمان یہ سارا کچھ ملائے نا تو کرسی کے آگے اس کی وقت اتنی کو ہے جتنی کہ صحرا ہو نا، ایک صحرا یا صاحبان سمجھ لیں، اس طرح صحرا ہو اور اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، صرف ایک رنگ امیجن کرے کہ اتنی ہے، اور اسی طرح ہی کرسی کے آگے پھر عرش ہے، اور پھر اس سے آگے یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس پر مستوی ہے، یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کی سلطنت ہے۔ ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب یہ کیا تھا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کی عورتیں جو ہے وہ اس طرح یعنی منت مانگا کرتی تھی کہ اگر اللہ ہمیں اولاد دے تو ہم ان کو یعنی یہودی بنائیں گے یا عیسائی بنائیں گے، یعنی ان کی، کیونکہ اس وقت وہ یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی یثرب کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہودیوں اور عیسائی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، تو وہ علم والے تھے اور بغیر علم والے۔ تو جب اب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے بچے جو تھے وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پیدائش کے بعد ہی بچوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کو جبراً جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے، اور ایک یہ بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے یعنی یہودیوں کو مدینہ سے نکالا تھا، تب وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد واپس ہمارے پاس آ جائے، یعنی ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نہ جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ان مجموعی باتوں کی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر انسان مسلمان ہے اور کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، اب وہ اس دائرے میں آ گئے، تو پھر اس دائرے کے جو اصول ہیں وہ فالو کریں گے، جس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں کو جب نماز کا یا روزے کا یا حج زکوٰۃ کا کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہی آیت ریفرنس کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جب آپ نے جیسے فار ایگزامپل اگر میں دبئی میں نہیں ہوں تو دبئی کے ظاہری بات ہے اصول یعنی جو اس کنٹری کے اصول ہیں وہ مجھ پہ لاگو بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر میں وہاں پہ چلی گئی ہوں تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو میں نے فالو تو کرنا ہے۔ ایسے ہی دین ہے، یعنی ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن اگر مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے سارے قوانین کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام دیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی یہ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک باغ کے اندر ایک لوہے کا سمجھ لیں کہ ایک پلر ہے جس کے اوپر ایک کڑا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھو، اور وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کڑا ہے وہ دین اسلام ہے، اور تم اپنی موت تک جو ہے وہ اس کو یعنی دین اسلام پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی کیا ہے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہے،
وہ ان کو روشنی سے نکال کر طریقوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہودی ہیں کہ پہلے اہل کتاب تھے، یعنی کتاب کو مانتے تھے، تورات کو، اس کے بعد قرآن آیا تو اس کو ماننا تھا نا، ان کو اس نے انکار کر دیا۔ تو اب کیا تھا کہ روشنی سے کیا ہو گئے، وہ تاریکی کی طرف چلے گئے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ نمرود کے ساتھ جو ہے اس کی سلطنت ہے کے ساتھ، اور نمرود کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے کہ اس کے دربار میں جب سیدنا ابراہیم کو جو ہے وہ حاضر کیا گیا تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت، اور اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے قیدیوں میں سے 2 لوگوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو جو ہے وہ پھانسی دے دی۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی اس کے بارے میں بعض روایات آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عزیر تھے، ٹھیک ہے، اور بعض جو ہے وہ ذوالقرنین کہتے تھے کہ وہ ذوالقرنین تھے، لیکن الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھا، ٹھیک ہے، جس کو اس بات کا یقین نہیں تھا۔ اور یہ بستی جو تھی وہ بیت المقدس تھی، اور اس کو بخت نصر نے جو ہے بالکل اجاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ یعنی بیت المقدس سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ جو اپنی چھتوں پر بالکل اوندھی پڑی ہوئی ہے، کیا اس کے بعد بھی یعنی اس کی ایسی موت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ یعنی یہ ہوا کہ صبح کے وقت اللہ نے اس کو موت دی، اور جب یہ زندہ اٹھایا گیا تو یہ عصر کا وقت تھا، تو اسے لگا کہ شاید میں یعنی سویا ہوں صبح کے وقت اور آپ عصر کے وقت جو ہے وہ اٹھا ہوں، تو اس لیے اس نے کہا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی۔ اس کے پاس کچھ جوسز تھے اور انگور تھے، ٹھیک ہے، اور انجیر وغیرہ اس طرح کے کچھ فروٹس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اب وہ کیا تھا؟ لیکوڈ تھا، یعنی جوسز وغیرہ جلدی خراب ہو جاتے۔ اللہ نے کھانے کو خراب نہیں کیا، لیکن ایک زندہ جانور اور اس کی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور اس کی ہڈیاں جو تھی وہ بالکل گل سڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم نے ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ جو ہڈیاں تھیں وہ اکٹھی ہونے لگ گئی، اور وہ ایک پورا گدھے کا ڈھانچہ بنا، اور پھر اس کے اوپر اس کا گوشت اور پٹھے اور جلد ساری جمع ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے یعنی اس کے نتنے میں فرشتے نے پھونک مارا تو وہ ہنکنانے لگ گیا۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً ہی پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، کہ اس کو یقین آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا اٹس مین کہ ان کو پہلے یقین نہیں تھا، بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھاؤ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی یہ سیدنا ابراہیم تھے اور ان کو پتہ تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ نمرود کے دربار میں یہ کہا تھا کہ میرا رب تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو علم کے درجے ہوتے ہیں، پہلے ان کے پاس علم الیقین تھا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو عین الیقین کے درجے پر جانا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے محبت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ دکھا کہ آپ یہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے یقین ہے، میں صرف اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، یعنی 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ مثل الذی ينفقون اموالهم، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 گوشے اگاتا ہے اور ہر گوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی لگایا جائے تو اللہ اس کا بدلہ 700 کا بدلہ تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے وہ ایک اونٹنی لے کر آئے اور اس کی مہار لگے ہوئے، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے 700 اونٹنیاں دے گا اور ان کی بھی ایسے ہی مہاریں لگی ہوں گی جیسے اس کی مہار لگی ہوئی، تو ایک کا تو 700 اللہ بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کتنا بھی، اور بعض اوقات یعنی عربی کو جو ہے اس میں یعنی گرامیٹیکل دیکھا جائے تو 7 کی اینٹی ایک ایسی ہے جو انفینٹ اینٹی ہے کہ اگر اللہ اس کو بڑھانا چاہے تو کئی گنا بڑھا دے، یعنی یہ کوئی فکس نہیں ہے، یعنی اس سے کم تو نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ضرور ہو جائے گی۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کو صدقہ دے دے تو پھر وہ اس سے امید رکھے یا اس کو کیا کریں کہ کوئی جیسے یعنی صدقات دینے کے بعد جو ہے احسان جتلائے کہ میں نے تمہیں یہ نہیں دیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ جیسے بعض اوقات غریب رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ بدلے میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہمارا کام کر دیں، یا جیسے گھروں میں ہمارے کام والیاں آتی ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر کوئی صدقات وغیرہ ان کو دیے تو اب اس کے بدلے میں وہ تھوڑا زیادہ کام کر دیں یا کچھ اس طرح، تو نہ تو احسان جتلایا جائے نہ ہی کوئی بدلے کی امید، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، یعنی اگر آپ نے صدقات دیے ہیں تو آپ اپنے لفظوں سے سامنے والے کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی رقم نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں، جیسے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے ایک پوزیٹیو وائبس آتی ہے نا، پوزیٹیوٹی یعنی سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدقہ ہے بنسبت اس صدقے کے کہ آپ روپیہ پیسہ تو لگا رہے ہیں، پھر دوسرا کیا ہے کہ آپ دوسروں پر احسان جتلا رہے ہیں اور دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں اور سب کے سامنے رسوا کر رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کے اوپر اس نے پیسہ لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، یعنی آپس میں بھی جب ہم جیسے میاں یا بیوی یا بہن بھائی کچھ کرتے ہیں تو فوراً سے احسان جتلا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑے جائے، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے احسان جتلا کر جو ہے وہ اپنا صدقہ ضائع کیا، اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے چٹان کے اوپر تھوڑی سی یعنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہو تو اس کے اوپر بارش آ جائے تو وہ ڈسٹ تو اتر جائے گی نا، یعنی تو اس سے کوئی چیز تو نہیں اگے گی۔ ایسے ہی اگر آپ صدقہ دے بھی دیتے ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ طہر نہیں ہے، نیت آپ کی پاک نہیں ہے اور احسان سے آپ نے اس کو ضائع کیا ہے، تو آپ کو اس کے بدلے 700 بالیاں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور دل کے صاف ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد بارش سے مراد جو ہے وہ کیا ہے صدقہ ہے، یعنی اگر آپ یعنی زیادہ صدقہ بھی دے گا دل پاک ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور اگر تھوڑا بھی صدقہ دے گا تو وہ زیادہ ہی جانا جائے گا، کیونکہ کیا ہے دل اور نیت وہ
پاک ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے کمزور ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے حوالے سے پوچھا کہ کسی کو اس کی تفسیر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے ڈانٹا کہ نہیں، مجھے اس کی تفسیر بتاؤ۔ تو پھر ابن عباس جو تھے، یعنی وہ سب سے چھوٹے صحابہ میں سے تھے اور بڑے علم والے تھے، جو سیدنا عمر جو ہے وہ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے ان کے علم کی وجہ سے اور بڑی قدر کرتے تھے، اور ان کو بزرگ صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے علم کی محفلوں میں۔ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، کہ ان کے پاس یعنی اس طرح باغ یعنی اللہ کی کتاب تھی اور وہ اس پر چل بھی رہے تھے، لیکن آخر حصے میں ان کو جو ہے یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا چاہیے تھا، وہ نہیں لائے، جس کی وجہ سے وہ آگ کا جو بگولا تھا وہ ان کے سارے اعمال کھا گئے، یعنی اس کے انکار کی وجہ سے ان کے جو پہلے نیکی کے کام تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور اس میں سے بھی جو تم خرچ کرتے ہو۔ گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ جب مہاجر جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو جو انصار تھے وہ کیا کام کرتے تھے کہ جب یعنی کھجوریں اترنے کا موسم آتا تو وہ اس میں سے کھجوروں کے گچھے اتار کر مسجد کے پیلرز کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ جو غریب صحابہ ہیں وہ وہاں سے توڑ کے کھا لیا کرے۔ اب ان میں سے چند یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جو خراب کھجوروں کے گچھے تھے وہ بھی انہوں نے وہاں پر لٹکانا شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے اس کو برا نہیں جانا تھا، دینا تو اللہ کی راہ میں صدقہ تھا، تو اللہ نے اس کو برا جانا اور کہا کہ جب تم خود یعنی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں بری چیز دی جائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو تب تم اس طرح ردی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، یعنی تمہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ تمہاری چیزیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی صدقہ دینے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ یعنی حکمت سے یا مراد دین کی سمجھ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ عطا کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر عطا کی، ٹھیک ہے، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نظر سے مراد یہی جس کو ہم اردو میں اپنی منت کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے منت کو نہ مانا کرو، کیونکہ منت سے کوئی بھی تقدیر جو ہے وہ بڑھتی یا گھٹتی نہیں، یعنی تقدیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ جو کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے وہ مال خرچ کر لیتا ہے منت کے پورے ہونے پر۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی جو فرض صدقات ہیں جیسے کہ عشر وغیرہ ہے یا زکوٰۃ ہے، وہ ظاہر کر کے بتا کر یعنی ایک دوسرے کو بتانا، یہ نہیں کہ دینے والے کو بتانا چاہیے، یعنی وہ ظاہر کر دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے صدقات ہیں ان کو چھپانا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حصول علم کے لیے جیسے مدرسہ کے لوگ ہیں، اور یہاں اس سے مراد صحاب صوفہ تھے جو مختلف قبیلوں سے مدینہ میں آئے ہوئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر صدقات، یعنی ان کو صدقات دیا جائے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے، اور وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ اپنے منہ سے یعنی اپنی عزت نفس کی وجہ سے منہ سے نہیں مانگتے، تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے مالدار ہیں۔ آپ انہیں ان کے چہروں ہی سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 دینار تھے، انہوں نے ایک دینار رات کو اور 1 دینار دن کو، اور 1 دینار جو ہے وہ سب بتا کر، اور 1 دینار جو ہے چھپا کر جو ہے وہ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی جب ان کو منع کیا گیا سود سے تو انہوں نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ بھی سود کی ہی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، یعنی تجارت میں جو انکم ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتی، لیکن سود میں تو فکس ہے نا، اور پھر تجارت میں محنت کرنا ہوتی ہے، لیکن سود میں کوئی محنت نہیں، یعنی آپ نے اپنے پیسے دے دیے، اب آپ اے سی میں بیٹھے رہے اور سود لے لے کے کھاتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پر ایسے بھی آئے گا کہ جو اگر سود نہیں بھی لے گا تو سود کا جو بخار ہے وہ اس کو چڑھ جائے گا، چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائے تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، یعنی جو گزر چکا ہے اس کو یعنی چھوڑ دیں، لیکن اب جب حکم آ گیا تو اب کوئی اس طرح کا یعنی سودی کاروبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی یہ ایسا ہی ہے کہ جو سودی لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات یعنی ٹھیک نہیں رہتے زندگی کے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی سود کھاتا ہے تو اس کا اثر 7 نسلوں میں جاتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی آخرت میں بھی اللہ یعنی صدقات کے بدلے جو ہے وہ 700 گنا، اور سود کے بدلے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ اور اسی طرح اس حکم کے آنے کے بعد بھی مکہ میں ایک قبیلہ تھا جس نے یعنی سود سے انکار نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو جس کو یعنی بھیجا تھا نگرانی کے لیے، ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم ظلم کرو کہ سود لو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ جو اصل مال ہے وہ بھی تمہیں ادا نہ کیا جائے، اصل لینے کے تم حقدار ہو۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، یعنی یہ اسلامک لاء ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے
تو جب تک کہ وہ دے نہ دے اس کو یعنی تنگی یعنی اس پہ نہیں یعنی کوئی تنگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہی ایک شخص تھا جو لوگوں کو سود دیتا وہ قرض دیتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی وصولی میں سامنے والے کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا۔ تو اسی کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش فرما دی، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر، یعنی اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ غریب ہے اور ادا نہیں کر رہا تو آپ اس پر صدقہ بھی کر سکتے ہو، یعنی اس کو یعنی اس سے وہ قرض واپس نہ لے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی اب اگر کوئی قرض لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو اسے لکھنا ہے، اور اس میں اصول یہ ہے کہ لینے والا جو ہے وہ قرض لکھوائے گا، یعنی ٹھیک ہے، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی جو چیز املا کروائی جا رہی ہے وہی لکھے، یعنی جتنے ڈیجٹس لکھوائے جا رہے ہیں ان کو ویسے ہی لکھے، اور اس انداز میں لکھے کہ ان میں کوئی اضافہ یا کمی نہ ہو سکے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا، پس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق ہو اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، تو پھر جو قرض دے رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا، یعنی جب وہ قرض لکھا گیا تو اس پر 2 آدمی جو ہے وہ گواہ رہیں گے، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، یعنی اگر 1 مرد یعنی 2 مرد نہیں اویلیبل تو اگر 1 مرد ہے تو 1 مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں جو ہیں وہ لکھوائیں گی اپنا، یعنی گواہ بنے گی، گواہی دیں گی، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، یعنی عورت کی یعنی ذات پر جو ہے وہ نسیان غالب ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتی ہے، یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی اہم چیز کو اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں کہ پھر خود ہی بھول جاتے ہیں کہ وہ ہم نے سنبھال کر رکھی کہاں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے ہیں یعنی اور فزیکل ویکنس بھی ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں، تو یہ عورت پر ہے، لیکن یہ شرط ہے جس طرح کہ ایک عورت کو یعنی گواہی کے لیے بلایا گیا اور اس نے ساری گواہی دے دی، تو اس کے بعد قاضی نے کہا کہ اب دوسری کو بلایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرے، یعنی دوسری کو تب بلایا جائے گا نا، قرآن کا اصول ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری کو بلانا ہے، لیکن اگر میں بھولی ہی نہیں تو پھر دوسری کو کیوں بلایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے معاملے میں حق رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ آسان بات ہے، اور گواہ انکار نہ کریں، جب بھی یعنی بہترین گواہ وہ ہے کہ اس کو بلانے سے پہلے ہی وہ کورٹ میں حاضر ہو جائے، جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ، یعنی گواہی دینے سے اکتاہٹ محسوس نہ کرو، اور نہ ہی لکھنے سے، ٹھیک ہے، کہ تم اس سے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے، لازمی طور پر یہ حکم ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور اس کی مقررہ مدت تک، یعنی مدت بھی کلیئر ہو، یہ نہیں ہے کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں یا بہار کے موسم میں، بلکہ ایگزیکٹلی آپ ڈے لکھیں، آپ منتھ لکھیں، آپ اس میں ایئر لکھیں گے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو۔ اب یعنی جیسے روز مرہ کی تجارت ہے جس کا آپس میں ہم لین، جیسے کریانہ کی سٹور سے یا اس طرح سے ہم کوئی چیزیں وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ یعنی تھوڑا بہت یعنی بالکل مائنر چیزیں جو ہیں اس میں یعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو
تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہے۔ یعنی کسی بھی لکھنے والے کو کوئی کسی بھی طرح کا یا گواہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی، اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے۔ اس سے مراد گروی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرضہ لیا، تو بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لوہے کی زرہ تھی جو گروی رکھوا دی تھی۔ تو اگر لکھ نہیں سکتے تو پھر چیز کو گروی رکھوا کر قرض لے لو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے، یعنی اس نے لکھا بھی نہیں ہے اور کوئی چیز گروی بھی نہیں لی، صرف اس نے اعتبار کیا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار کے بارے میں متفق ہے کہ جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ یعنی اس نے تو آپ پر یقین کیا ہے، تو اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ واپس کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، ٹھیک ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو سوچ بھی آتی ہے نا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو نیت باندھتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر آپ کو اجر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کا ارادہ کرتے اور برائی نہیں کرتے اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، جب تک کہ آپ عمل جو ہے وہ نہ کریں، برائی کا عمل نہ کریں۔ یہ خیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول ہیں ان کو ہم ویسے ہی رسول مانتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اسی طرح جو اہل کتاب تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، جبکہ جو مومنین کا رویہ ہے وہ کوئی چوں چڑا نہیں کرتے، کیوں کیا کیسے یہ نہیں کرتے، ہم ہی کیوں وائے می یہ نہیں کرتے، وہ صرف کیا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو جب نماز ادا کی گئی تو اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیات بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی یا تو اللہ رب العزت اس انسان کے اندر حوصلہ ہمت جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو بیئر کر لیتے ہیں، یا پھر تکلیف جو ہے وہ اتنی ویسی نہیں ہوتی کہ جو وہ یا پھر تکلیف کو گھٹا دیا جاتا ہے یا انسان کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور ابن آدم کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے، یعنی اتنی سی تکلیف پر بھی۔ تو کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو اس کے بدلے جو ہے گناہ جو ہیں وہ انسان کے جھڑتے ہیں اور اجر جو ہے وہ ملتا ہے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ ہر قرآن پاک کا یہ ہے نا کہ ہر سختی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ 2 دفعہ آیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تنگی ایک ہوگی لیکن آسانیاں 2 ہوں گی۔ آپ خود دیکھیں کہ انسان کی صحت کتنی زیادہ ہوتی ہے اور بیماری کتنے دن تک رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یعنی حلال و حرام اور سارے معاملات آپ دیکھ لیں
یعنی آزمائش کا پیریڈ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی، اس سے مراد یعنی اعمال ہیں۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، یعنی کوئی نیکی کا عمل جیسے ہم بھول گئے ہیں کرنا، فار ایگزامپل نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا یا صدقہ کرنا، یا غلطی کر بیٹھے، یعنی غلطی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ جائز طریقے سے ہونا تھا اور انفارچونیٹلی وہ ناجائز طریقے سے ہو گیا، تو وہ غلطی ہوگی، ان سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ لینا، یعنی اس پر ہماری پکڑ نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی اس سے مراد اہل کتاب تھے کہ جن کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی، جیسے کہ وہ ناخن والے جانوروں کو نہیں کھا سکتے تھے، وہ ہفتہ کے دن یعنی کچھ بھی ارننگ یعنی اپنی معاشیت قائم نہیں کرنی تھی انہوں نے، یعنی اس دن اس کے لیے نہیں نکلنا تھا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں ہی طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ یعنی جب انہوں جنگ کے دوران ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا لات ہے اور ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی لات اور کوئی عزا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو جواب دیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مولا ہے، یعنی ہمارا اللہ ہمارا دوست ہے اور تمہارا کوئی مددگار یعنی حامی و ناصر جو ہے وہ نہیں ہے، چنانچہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی اور یہ نور کی صورت میں آئیں گی۔ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات نور کے یعنی یا تو نور کے صاحبان یا جیسے بادل ہوں گے ویسے ہوگی، یا پھر کہا گیا ہے کہ پرندوں کی جس طرح قطاریں ہوتی ہیں نا، دو پرندوں سفید پرندوں کی قطاروں کی شکل میں یہ آئے گی اور اللہ سے بات کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کے سامنے ہوگی۔ اس لیے سورہ آل عمران کو بھی پڑھنا یعنی روٹین بنا لیں۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس سورہ میں آل عمران کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام بھی آل عمران ہے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ان دو صورتوں میں اسم اعظم ہے، اور جب ان دو صورتوں کی آیات ملائی جاتی ہیں اور تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی اور یہ سورہ جو آل عمران ہے اس میں یہ پہلی آیت، ان میں جو کامن لفظ بنتا ہے وہ الحی اور القیوم ہے۔ تو زیادہ تر جو مفسرین اور علماء ہیں وہ اس کو ہی اسم اعظم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی اور اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے لیکن اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی ایک ماں کی رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ، ایون اس کی جینڈر کا بھی اس کو نہیں پتہ، لیکن اللہ ہی ہے جو انسان کی صورتیں بناتا ہے۔ اور اسی طرح نبی سے بھی سوال کیا گیا تھا، ایک یہودی عالم تھے، اس نے سوال کیا تھا کہ یہ بات صرف ایک نبی کو ہی پتہ چل سکتی ہے کہ کبھی بچے کی شکل ماں پر ہوتی ہے اور کبھی باپ پر، تو یہ کیسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وحی ہوا تھا اور وحی ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یعنی جو
ڈسچارج ہے وہ اگر ماں کا غالب آ جائے تو وہ بچہ ماں پر جائے گا، اور اگر باپ کا غالب آ جائے تو بچہ باپ پر جائے گا۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنہ کی تلاش کے لیے اور اس کے اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کے اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے لوگ حروف مقطعات کی تفسیر کے پیچھے لگ جاتے، اب اللہ نے اس کا علم ظاہر نہیں کیا تو اس کے پیچھے ہم کیوں لگیں گے؟ اللہ نے جو محکم آیات اتاری ہیں، جس طرح سے وراثت کی اور باقی سارا قرآن، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جن کے سینوں میں دین راسخ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے ہی مان ہے، جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اب اس میں کیا کھوج لگانی کہ وہ کیسے مستوی ہیں؟ بس جیسے اللہ نے فرما دیا کہ وہ مستوی ہیں تو ہاں ہیں۔ جیسے اللہ کے پاؤں کا بارے میں فرمایا گیا کہ ایڑی کے بارے میں، اللہ کی پنڈلی کے بارے میں، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اب ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ انسانی ہاتھوں جیسے ہاتھ ہیں یا ویسے پاؤں ہیں یا کیسے، بس جیسے اللہ نے فرما دیا ہم نے اس پر ویسے ہی یقین کر لیا۔ ہے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ اس دعا کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گی۔ یعنی اس دن تو نفسی کا دور چل رہا ہوگا نا، تو کوئی بھی یعنی کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں بات کر سکے، تو کوئی بھی مال اور اولاد جو ہے وہ فدیے میں اس دن اگر دی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یعنی اس سے مراد بدر کا جو ہے لڑائی تھی کہ جس میں ایک جو گروہ تھا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور دوسرا گروہ جو تھے وہ کفار مکہ تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ یعنی کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا تھا کہ ان کو دو گنا لگ رہے تھے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی نفسانی خواہشات جو انسان کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جو عورتیں ہیں، یعنی عورتیں جو ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ ہوشیار ہو، جو آپ سے پہلے جو جن لوگوں پر یعنی آزمائش آئی نا جن عورتوں پر، وہ ان عورتوں کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے۔ اور بیٹے یعنی بیٹوں کی چاہ بھی، کیونکہ نفری زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو بیٹوں کی چاہ اور سونا اور چاندی، جس طرح آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم عورتوں کو سونا اور چاندی کتنے عزیز ہوتے ہیں، جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، جیسے کہ اب یعنی گھوڑے کی سپر ورژن ہم اس طرح اب دیکھیں تو کیا ہے، گاڑیاں ہیں، جیسے بہت سارے لینڈ کروزرز ہیں، جس طرح کہ لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، اور بے شک بہت اچھی حالت میں بھی گاڑی پڑی ہوئی ہے، تو صرف کیا ہے کہ ایک یعنی اپ ڈیٹ ورژن کی وجہ سے اس کو لیتے ہیں۔ اور مویشی اور کھیتی ہیں، یعنی تب عربوں کا اس پہ انحصار تھا نا مویشیوں پر، تو اس لیے وہ اس میں کیا کرتے تھے؟ مقابلہ بازی کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک ڈیزائر تھی۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔
آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں. یعنی جب صحابہ نے پوچھا کہ ہاں یہ تو ساری ڈیزائرز ہیں، اب اس سے آگے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ میں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں، یعنی جو ان سب زیادہ چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب، یعنی اس سے مراد پرہیزگاری ہے، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہایت پاک صاف بیویاں، یعنی جو ہر طرح کی کمزوری سے طہر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی، جب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا، تو ان کو وہاں پر اتنی زیادہ نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ملیں گی کہ وہ مطلب اسی میں ہی ہوں گے. کہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی اور، تو کہیں گے کیا اس سے بھی اور ہے، یعنی اللہ ہم تو اس بات پہ راضی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رضامندی ظاہر کرے گا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، تو وہ ان کے لیے سب سے زیادہ مسرت کی چیز ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا اس پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے. آگے آپ سحری کے اوقات میں آپ چلیں، پہلے تو روٹین نہیں بن سکی، فجر پر ہی جا کر جو ہے وہ استغفار کی تسبیحات ہوتی تھی، لیکن اب روٹین بن رہی ہے. اپنے ٹائم کو آپ اس طرح سیٹ کریں کہ آپ کتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ سحری بنا سکیں گے اور کیسے کیسے تسبیحات. اور ساتھ میں ہی سحری بنانے کے ساتھ بھی آپ نے استغفار کی تسبیح کو لازمی پکڑنا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ صفت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. یعنی صرف وہی دین ایکسیپٹ ہوگا، یعنی اسلام ہی اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی دین جس میں یعنی جو راہب اور یہ کرنے والے ہیں، مجاوری کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے. یعنی جس طرح ہمارے فرقہ واریت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ضد بازی کرتے ہیں، تو ان ضد کی وجہ سے ان کے اندر کیا آ گیا، اختلاف آ گیا. حالانکہ علم تو آسمان سے آ چکا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں. پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کرتے، یعنی وہ اپنی کتاب میں ہی اختلاف کر رہے نا. اہل تورات اور انجیل میں نبی کی صفات بیان تھی اور ان سے کہا بھی گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے تو اس کی اطاعت کرنی، لیکن آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، نبی کی اطاعت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا ہے. اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے. پھر اگر وہ تابع ہو جائے یعنی وہ نبی کی اطاعت کرنے لگ جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے. اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا، یعنی آپ جو ہے وہ داعی اللہ ہے، جو اللہ نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اب کوئی لوگ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ اللہ کا اور ان لوگوں کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. یہ یہودی تھے جنہوں نے ایک دن میں 43 یعنی پیغمبروں کو قتل کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ زہد و تقوی والے لوگ آئے جنہوں نے ان کو سمجھانا چاہا تو انہوں نے آئی تھنک 70 یا 100 کے قریب، ڈیجٹ مجھے کلیئر نہیں ہے، کہ اتنے یعنی اولیاء اللہ کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، انہیں قتل کیا. اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں.
تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی ایک حصہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور بلایا کس کی طرف جاتا ہے؟ قرآن پاک کی طرف، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ جیسے ان کا کنسیپٹ ہے کہ صرف ہم 7 دن دوزخ میں رہیں گے، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی اس چیز کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ دھوکے میں ہیں کہ ان کے یعنی بک کے چیپٹرز ہیں، تو ان کا یہودا ایک چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیلی کا بیل اگر غیر اسرائیلی کو مارے گا تو اس کی پلینٹی نہیں ہے، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کو مارے تو پھر اس کی پلینٹی ہے۔ ایسے ہی چیزوں کی تقسیم میں، اور اسی طرح ہی یعنی سود میں بھی ان کا کیا تھا کہ وہ آپس میں جب کرتے تھے تو کوئی سودی نظام نہیں، لیکن جب باہر کرتے تھے تو پھر ان سے بڑے بڑے سود لیا کرتے تھے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، یعنی انسان کو جو بھی یعنی ملتی ہے سلطنت وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب اگر یہ مجھے ملی ہے تو میں اس پر جو ہے وہ حاکم بن جاؤں۔ یہ بڑی سے بڑی لگا لے، چھوٹی سے چھوٹے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے نا، لیکن اگر آپ وہاں پر ظالم بن کر بیٹھ جائیں، جابر بن کے بیٹھ جائیں، آپ وہاں پر فرعون بن جائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہے کہ فرعون کی حالت کیا ہوئی تھی۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ بادشاہی کا مالک اللہ ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جیسے یہ کیا ہے کہ گرمیوں میں یعنی جلدی دن شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے کہ سردیوں میں ابھی دن ہی ہوتے ہیں لیکن اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کافر کے اندر سے مسلمان اور مسلمانوں کے اندر سے کافر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، اور اس کا یہ بھی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سپرم سے جو ہے ہمیں انسان بناتا ہے، انسان کے اندر سے بے جان سپرمز جو ہے وہ پھر نکلتے ہیں، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اب یہ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کافروں سے دوستیاں نہیں کریں گے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی اس نے سرے سے وہ بالکل دین اسلام پر نہیں ہے کہ اگر وہ کافروں کی دوستیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اب آپ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ کیسے وہ کافروں کے لٹرلی تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہماری مدد فرمائے۔ میں اتنے سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب کوئی اور الفاظ بھی تو نہیں ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہوئی ہے کسی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، یعنی ہاں، لیکن آپ یعنی آپ کوئی سپاہی ہیں یا آپ کوئی ابھی آپ کی رسپانسبلٹی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ گیٹ کرنا ہے، یا تو تب آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، دوستی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی،
اور جو اس نے برائی کی اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو، یعنی اس کی برائیوں کی وجہ سے ہی وہ جہنم رسید ہو رہا۔ تو جس دنیاوی یعنی ڈیزائرز کو، لیوش لائف کو وہ پوری دنیا میں یعنی سٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی کو جنت بنانے کے لیے، اور پھر وہ اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے، لیکن آخرت میں جب وہ دیکھے گا کہ اس کی اس جنت کی وجہ سے اس کو عذاب مل رہا ہے تو وہ انہی خواہشات کو کہے گا کہ کاش ان میں اور میرے میں جو ہے وہ زمین و آسمان جتنی دوری ہوتی کہ یہ خواہشات میری اس طرح نہ پوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ یعنی جو اہل کتاب تھے عیسائی اور یہودی، ان کا ایک دستہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مریم علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ اپنے درجات، جس طرح ہم نے سپارہ کے شروع میں پڑھا تھا نا، ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بلند رکھے ہیں، جس طرح حدیث معراج میں مختلف آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء ملے، تو مفسرین اس کے یعنی ریفرنس سے بھی ان کے درجات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، یعنی یہ کیا تھا، یہ سیدنا عمران تھے اور ان کی بیوی کا نام تھا سیدنا حنا۔ اللہ رب العزت نے ان کا نام اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ سیدہ جو مریم ہیں ان کی والدہ اور ان کے والد تھے، ٹھیک ہے، کہ سیدہ حنا نے کیا کہا تھا جب انہوں نے یعنی کنسیو کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، یعنی اس طرح جیسے ہم نظر مانتے ہیں اس طرح وہاں پہ نظر مانی جاتی تھی اس دور میں کہ ہیکل کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ ہیکل کی میں عبادت کیا کرے گا اور اس کا خیال رکھا کرے گا، اور یہ سارے کے سارے لڑکے ہی تھے۔ بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، یعنی جب پیدا ہوا بچہ تو اب وہ کیا تھا کہ لڑکی تھی، اور اس دن سے پہلے کبھی بھی ہیکل کی نظر جو ہے وہ لڑکی نہیں کی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، یعنی اس نے حیرانگی میں یہ جواب دیا کہ یہ تو لڑکی، اب اس کو میں ہیکل کے حوالے کیسے کروں، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مائیں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کا نام رکھ سکتی ہیں اگر شوہر اس چیز کو پسند کرے تو، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لائن کو آپ انڈر لائن کر لیں، یعنی اس دعا کی وجہ سے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ تو سیدنا حنا کی اس دعا کی وجہ سے سیدہ مریم کو اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ تو اس دعا کو یاد کریں کہ جب بھی آپ کے یعنی آپ پریگننسی میں ہیں یا ویسے بھی اپنے بچوں پر اس کا دم کیا کریں، اور یعنی جب آپ بچے کو اپنے ہاتھ میں فرسٹ ٹائم پکڑیں تو لازمی اس کے اوپر اس چیز کا جو ہے وہ دم کرے تاکہ شیطان اس کو نہ چھوے، اس سے پہلے ہی آپ اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔
سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. یعنی جب سیدہ مریم کو ان کی والدہ لے کر گئی اور جو یعنی وہاں کا تھا لیڈر تھا اس کو حوالے کیا کہ اب ہیکل کے یعنی جو ہیکل کا لیڈر تھا اس کے حوالے سیدہ مریم کو کیا کہ میں نے منت مانگی تھی اور منت کی یہ نظر ہے. زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، سیدنا زکریا جو تھے وہ نبی تھے اور رشتے میں سیدہ مریم کے خالو تھے. ٹھیک ہے، عبادت میں خانے میں آتے تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی ان کے پاس طرح طرح کے پھل پاتے تھے. اور وہ بے موسمی پھل، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل. وہ پوچھتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ مجھے یہ رزق دیتا ہے. وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، یعنی جب وہاں پر بغیر موسم پھل دیکھے تو سیدنا زکریا کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اپنے رب سے جو ہے وہ اولاد جو ایک طرح کا پھل ہے وہ مانگوں. اے میرے رب، اور یہ دعا بھی اولاد کے لیے بہت مؤثر ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو پڑھا کریں. مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کو خوب سننے والا ہے. چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کرت، یعنی وہ محراب میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محفوظ تھے، مصروف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی سیدنا یحییٰ کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے. اور بعض میں آتا ہے کہ یحییٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ صفت یہی ہے کہ یہ یحییٰ پہلا نام تھا جو سیدنا یحییٰ کا رکھا گیا، اس سے پہلے کسی شخص کا نام یحییٰ نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہے. سیدنا یحییٰ کے پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. اور سردار یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی، سرداری دی تھی. ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا، یعنی نفسانی خواہشات کا اور عورتوں سے، یعنی کیونکہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا تو وہ اس چیز پر اپنے یعنی ضبط رکھنے والا تھا. اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا کہ اللہ نے اس کو نبوت عطا کی. زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک تو بڑھاپا آ پہنچا ہے. یعنی خود ہی تو بے موسمی پھل دیکھ لیے تھے اور دعا کی، اور اب جب خوشخبری ملی تو یعنی بے یقینی نہیں بلکہ ایک طرح کی حیرانگی تھی کہ اب کیسے ہوگا، اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو آج کل یعنی جس طرح کی منحوس اور نا امید باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر ان جوڑوں کو تکلیف دینے کے لیے کہ ان کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ہدایت دے. کتنی عجیب بات، جبکہ اللہ جب وہ قرآن پڑھے تو اللہ ان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے یعنی بڑھاپے کے بعد جب بالکل ختم ہو گئے، یعنی ان کی بیوی تو تھی ہی بانجھ، اور اللہ تو عطا کرنے والے ہیں نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اول تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر کچھ ہے، کوئی آزمائش ہے، اگر کوئی بیماری ہے، کچھ بھی اس طرح کا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یا دونوں کو یا کوئی بھی مسئلہ، تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. تو امید دینی چاہیے، امید دلانی چاہیے، نہ کہ آزمائش. یعنی ایسے ادھر شادی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مشکل میں وہ کپل آ جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو پوچھ کے ان کو ختم اور شرمندہ کر دیتی ہے. کس قدر بری بات ہے. زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو. یعنی اپنے محراب یعنی بولنے کی طاقت ہے لیکن بولو گے نہیں، اور صرف صبح شام کے اذکار ہے جو آپ نے کرنا، یعنی اللہ کی تسبیحات. اور جب فرشتے نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، یعنی افضل بنایا ہے، اور ان کے اندر صفات ایسی تھی یعنی وہ تمام طرح کی کمیوں سے جو ہے وہ پاک تھی، اور آپ کو پاک کیا ہے، سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو بہت کامل اور گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں 2 عورتیں ہی کامل ہیں، یعنی سیدہ جو ہیں وہ سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ۔ اور سیدہ عائشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دوسروں پر ایسے فضیلت ہے جیسے کھانوں پر سرید، یعنی یہ بھی ایک طرح کا کھانا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی اے نبی آپ کو تو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ فرشتے نے سیدہ مریم کے ساتھ کیا کلام کیا، تو یہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے ہی نبی کو مل رہی ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ جب اس طرح نظر کے لیے جو بچی تھی یعنی سیدہ مریم ان کو لے جایا گیا تو وہاں پر ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ سیدہ مریم کی کفالت وہ کریں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے قلم جو ہے وہ دریا میں ڈالے جائیں، یعنی قرآن اندازی، ٹھیک ہے، کہ تو جس کا قلم جو ہے وہ دریا کے ساتھ بہہ جائے اسے سیدہ مریم نہیں ملے گی، اور جس کا قلم ٹھہرا رہے اس کو ملے گی۔ تو جو سیدہ زکریا کا قلم تھا وہ وہیں پر ٹھہرا رہا، تو اس لیے سیدہ مریم کی کفالت سیدہ زکریا کے حوالے کی گئی۔ اور قرآن اندازی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جب سفر پر نکلے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے تھے، اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی آپ کے ہاں ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی نبی، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 ہی بچے ایسے ہیں جو گود میں یعنی اپنی ماں کی گود میں جو وہ بولے تھے، ایک تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ایک جس پر سیدنا جریج پر جب الزام لگایا گیا تو وہ بچہ خود بولا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ جس کا وہ بیٹا تھا اس نے اپنے والد کا نام اس کو بتا دیا، اور ایک وہ بچہ تھا کہ جس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اس گھڑ سوار جیسا میرا بچہ ہو جائے، تو اس بچے نے کہا تھا اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس گھڑ سوار جیسا نہ کرنا۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، یعنی یقین تو آ گیا، اس رحمت اور برکت کا پتہ بھی چل گیا، لیکن وہ بھی یعنی ظاہری اسباب کے عادی ہونے کی وجہ سے ظاہری اسباب کی طرف گئی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر نازل فرمائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا کہ اللہ اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں۔ اب یہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہیں جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور ان کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوہڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو۔ یہ وہ واضح نشانیاں تھیں جس کے ہم نے اس پارہ کے شروع میں پڑھا تھا، اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لاؤ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جو حلال چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی میری وجہ سے اب وہ حلال ہو جائے گی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی رب ہے سب کا، یعنی کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ جو ہے، یعنی عیسائیوں کا کنسیپٹ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ 3 میں سے تیسرا ہے،
یعنی ان کو رب کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ یعنی جب امت نہ مانی تو سیدنا عیسیٰ نے اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ اپیل کی۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کے صحابی تھے تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی تھے تو ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائے کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی ان حواریوں نے سیدنا عیسیٰ سے یہ بات کہی، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ ان کی خفیہ تدبیر کیا تھی کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے یہ چاہا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو زندہ ہی آسمان پر جو ہے وہ اٹھا لیا اور ان کی ایک یعنی ان کی شبی بنا دی، یعنی ان کی شکل کا ایک آدمی وہاں پر یعنی چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا انہوں نے کہا سمجھا کہ اپنی طرف سے انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو ہی سولی پر چڑھایا، لیکن وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے بلکہ انہی کے شکل کے ایک آدمی تھے جس کو انہوں نے دیا، جس کی تصویر اب بھی لوگ جو ہے وہ اپنے کلیساؤں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، یعنی اوپر اٹھانے والا آسمان کی طرف، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے وقت پھر بھی تو ایک اسباب یعنی ان کی والدہ موجود ہے، لیکن سیدنا آدم کے وقت تو کوئی اسباب موجود نہیں تھے، یعنی سیدنا آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اور اس کو آپ رب کا درجہ نہیں دیتے ہو، تو سیدنا عیسیٰ کو تو ماں کے ذریعے پیدا کیا گیا تو پھر اس کو رب کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کو پیدا کرنے کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جو آپ اس میں سے جھگڑا کریں، اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت مباہلہ ہے۔ جب کوئی کسی نبی کے ساتھ اس طرح بحث کی جائے یا چھٹلایا جائے تو یہ مباہلہ کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو اور سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین کو مباہلہ کے لیے لے کر نکلے تھے۔ تو جو عیسائی تھے ان کے علماء نے کہا کہ یقین جانو ہم ایسے چہرے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ تو دیکھو ہم نے اپنی کتابوں میں یہ صفت پڑھی ہوئی ہے کہ آخری وقت میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آئے گا۔ اگر تو یہ واقعی وہی نبی ہے تو یہ تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کر دے گا اس دعا کی وجہ سے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کریں۔ تو پھر انہوں نے کیا کام کیا تھا کہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو اسی وقت ہی آگ ان سب کو جو ہے وہ کھا جاتی، یعنی ان کو ختم کر دیتی۔ تو آپ کہہ دو تم آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، پھر ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی
لعنت بھیجے۔ بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر وہ بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی تم بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، ہم بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ مانیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان، یعنی اس کامن پیج پہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ اپنی طرف سے اپنے دین کی گواہی دے دیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ ایک گروہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم جو ہے وہ ہمارے دین میں سے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے دین پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی تمہیں اس بات کا علم تھا کہ نبی آئے گا، اس میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اس بات کا تو تمہیں علم ہی نہیں تھا، یعنی سیدنا ابراہیم کے وقت تو تم موجود ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہیں تھے۔ یقیناً لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اہل کتاب کی خواہش کیا ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ اس طرح کا کفر کہنے لگ جائے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کے آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، یعنی تم نے اس بات کی گواہی دی تھی، یعنی نبی کے آنے سے پہلے تم جو ہے وہ اس بات کو کہتے تھے کہ اس طرح نبی آئے گا۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڈ مڈ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی جو آیات نبی کے بارے میں تھی انہوں نے وہ آیات ہی اپنی قرآن سے یعنی اپنی کتاب سے اس کو ہٹا دیا اور چھپا لیا تھا۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ واپس لوٹ آئیں۔ اب یہ کیا تھا کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ایسا کریں کہ جب دن کا آغاز ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور جب اختتام یعنی شام ہو تب انکار کر دیں۔ تو اس کا ایک اثر تھا، کیونکہ جو مدینہ کے لوگ اور اس وقت کے لوگ تھے وہ یعنی اہل کتاب کو علم والا مانتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور جو عرب تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ اب وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو عربی جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دین میں کوئی تو کمی ہے نا، کہ جو یعنی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اہل کتاب میں، وہ صبح کو تو ایمان لا رہے ہیں اور شام کو اس دین کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ وہ اس دین کی ساکھ کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے، یعنی صرف اس کے ساتھ ہی اپنے علم کو شیئر کرو جو تمہارے ہی طرح یہودی ہو۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا، جس طرح کہ تمہیں بک دی گئی ہے ویسے اگر کسی اور کو بک دے دی جائے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا کہ اللہ نبوت بنی اسماعیل میں رکھتے ہیں یا بنی اسرائیل میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں
کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امیر بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دیں. یعنی اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں جو یعنی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو ان کو 700 اوقیہ سونا جو ہے امانت کے طور پر دیا گیا، تو انہوں نے وہ اس کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دو تو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کریں گے مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے رہو. کیونکہ ان کا یعنی میں نے بنی اسرائیل کی کتاب کا آپ کو یہ اصول بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف لین دین جو ہوگا وہ ایک اسرائیلی کا دوسرے اسرائیلی سے ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو اس پر اس کا ہی حق تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی چیز گری پڑی ہے فار ایگزامپل تو وہ آس پاس دیکھے گا، اگر آس پاس کی بستی یہودیوں کی ہے تو پھر تو وہ اعلان وغیرہ کروائے گا، لیکن اگر آس پاس کی بستی جو ہے وہ غیر یہودی کی ہے تو پھر وہ اس چیز کو اپنے پاس ہی رکھ لے. یعنی اس طرح کے لاز تھے. تو اگر ان کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی تو وہ اس امانتوں کو ہڑپ کر لیتے تھے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے. یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی یہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے، اپنے آپ کو یعنی اس طرح اللہ اور دوسروں کو ادنا کہہ رہے تھے. کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. یعنی اس سے مراد گناہوں سے پاک کرنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور بلا شبہ ان میں سے یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو. یعنی کیا کرتے ہیں کہ اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اپنی جو آیات ہوتی ہیں ان کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کتاب ہے. جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ یعنی قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن بعض اوقات کوئی بھی حدیث جو ہے اس کو یعنی حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی لیکن اس کا یعنی بیان ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے تھے وہ بھی مڑوڑ کے اپنی طرف سے باتیں جو ہیں وہ پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. جس طرح اب یہ کوئی جادوگر ہے یا کوئی یعنی اس طرح یعنی نیک نیت کے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت جو شروع کریں گے تو بس پہلا لفظ تو آپ کو سمجھ جائے گا، اس کے بعد کیا کچھ کہہ دیں گے سمجھ ہی نہیں لگنی. کیوں کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے دوسرے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ تم اسے ابھی کتاب ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتاب و حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اب یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا اور اس نے کہا کہ اے نبی کیا آپ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی یعنی عبادت کرنے لگ جائیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی نے یہ نہیں کہا، یعنی کسی نبی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اس چیز کی دعوت دے کہ نبی کی عبادت کی جائے بلکہ رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے. اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی نبی جو ہے وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب دوں گا. جیسے یوم لست ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے جو ہے وہ عہد لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی یہودیوں سے میثاق لیا اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے جو ہے وہ عہد لیا تھا. کس چیز کا؟ وہ ہم پڑھتے ہیں. عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تصدیق کرنے، یعنی ہر نبی جو ہے وہ اپنے سے بعد والے نبی کی تصدیق کرے گا.
اور اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اب ہر نبی پر ہے کہ وہ تمام دوسرے انبیاء پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے آخری نبی ہیں اس لیے ہم نے تمام انبیاء کو جو ہے ان کو یعنی ہم نے ان کو قبول کیا اور ہم نے ان کو مانا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اس کی طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یعنی جتنا کچھ بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ کیف یہدی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اب یہ ایک شخص تھا جو کافر تھا، پھر یہ مسلمان ہو گیا، پھر یہ مرتد ہو گیا، پھر اس نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میری بخشش ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو وہ شخص جو ہے وہ اسلام بھی لے آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یعنی کافر جو ہے وہ قیامت والے دن پوری زمین بھر کے بھی فدیے میں اللہ کو دے کہ مجھ سے اس جہنم کے عذاب کو ہٹا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ قبول نہیں فرمائے گا، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو پارہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے بیٹا تو وہ پوچھ لے۔